الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ وضو کر رہے تھے وہاں گھڑی تو نہیں رکھی تھی وہاں؟ شاید وہیں چھپی ہے۔ کمرے میں رہی ہوگی، بعد میں بیٹھو، بعد میں دیکھ لو۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، بہت تھوڑی سی بات اس وقت میں اس آیت کریمہ کے ذیل میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیت کریمہ کا فیضان نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں پہ بہت سارے احسانات کیے، لیکن اس میں دو بہت عظیم احسان۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا خود پیغام بھیجا۔ اگر جس کا نام ایمان ہے، اگر وہ پیغام محبت نہ بھیجتے تو اس انسان کو اللہ سے محبت کرنے کا خیال بھی نہ آتا۔ ظاہر ہے کہ کوئی محبت اپنے ہم جنس ہی سے کرتا ہے، ناجنس کی طرف میلان خیال نہیں جاتا، اس سے تعلق بڑھانے اور محبت میل جول میں اضافہ کرنے کی فکر نہیں ہوتی۔ کہاں وہ واجب الوجود ذات اور کہاں یہ ممکن الوجود انسان، دونوں کے وجود میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ اپنی مثال میں کہہ دیجئے، کہاں وہ کہتے ہیں کہاں بھوج راجا اور کہاں گنگا تیلی، ہے کہ نہیں؟ کسی انسان کو محبت کا خیال بھی آتا ہے تو اپنے ہم جنس تک جاتا ہے، اپنے برابری میں جاتا ہے، اپنے سے بڑے پر بڑے اور اونچے طبقے میں خیال نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے فقہا لکھتے ہیں کہ کسی انسان کو جنات سے شادی کرنا جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ناجنس ہیں، ناجنس میں محبت ٹوٹ جاتی ہے، محبت ہم جنس میں ترقی پذیر ہوتی ہے، بڑھتی ہے۔ تو بھائی ایک اسی انسان میں ہی ہے کہ نہیں، کوئی بادشاہ ہے تو اس ایک غریب رعایا اس کے گھر شادی کے پیغام نہیں دے سکتا، سوچتا ہے کہ ہمارا ان کا کیا، ہمارا ان کا کوئی جوڑ نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے اگر اللہ تعالیٰ پیغام نہ دیتے تو کسی انسان کو یہ خیال بھی نہ آتا کہ وہ اللہ سے محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغام محبت دیا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس انعام کا کوئی یقینی بدل نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایک بات، اور دوسرے اس سے بڑا انعام یہ عطا فرما دیا، یا اسی جیسا ایک اور بڑا انعام عطا فرمایا کہ اس نے اپنی محبت سیکھنے کے لیے اپنا محبوب عطا فرمایا۔ اگر اپنا محبوب نہ دیتے تو ہم اللہ کی محبت کیسے سیکھتے؟ اللہ کے ساتھ ہمیں محبت کیسے کرنا ہے، کیسے وہ خوش ہوگا، ہے کہ نہیں؟ کسی انسان کو پتہ بھی نہ چلتا، اور کتنے لوگ نہ جانے چھلانگ لگا کے اپنی جان دے دیتے،
اللہ کے تلاش کرنے والے اور چاہنے والے لیکن نہیں بڑی بڑی بلڈنگوں سے کود کر جان دے دیتے، لیکن اللہ کا یہ کرم ہوا، انعام ہوا کہ اس نے اپنی محبت سیکھنے کے لیے اپنا محبوب عطا فرمایا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاگوڑی فرماتے ہیں، مبارک عاشقوں کے واسطے دستور بن جانا۔ عاشق الہی کے لیے اللہ کی محبت و خوشنودی کا دستور اترنا، جس کا نام شریعت ہے، عاشقوں کے لیے تو بہت بڑا انعام ہے، ورنہ وہ اسی میں مر جاتے کہ اللہ اس کھانے سے خوش ہے کہ نہیں ہے تو چھوڑ دیا، ہے تو اسے ہے، اس لیے اسی خیال میں مر جاتے، نہ کھاتے نہ پیتے، اور اسی خیال میں وہ جان دے دیتے کہ نہ جانے اللہ کو یہ کھانا پسند ہے کہ نہیں پسند ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر اور اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث کر کے ہماری یہ مشکل دور کر دی، اور نبی کے عمل کو اپنی خوشیوں کا معیار بنا دیا۔ اگر تم کھانا چاہتے ہو تو میرے محبوب کا معقول کھاؤ، اگر تم پہننا چاہتے ہو تو محبوب کا ملبوس پہنو، اگر تم جو ہے عبادت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی عبادت دیکھو، اگر تم شادی بیاہ کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کا نکاح اور جو ہے معاملہ ازدواج دیکھو، اگر تم لڑائی دشمنوں سے کر رہے ہو تو تمہیں اپنے محبوب کی وہ غزوات اور لڑائیاں دیکھنا چاہیے جس میں محبوب نے دشمنوں کے ساتھ نبرد آزمائی کی، غرض یہ کہ ہر انسان کو ہر شعبہ حیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک محبوب مقبول اور ایک پسندیدہ آئیڈیل اور نمونہ دے دیا ہے کہ نہیں؟ وہ محمد رسول اللہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دے کر گویا کہ دنیا پر بہت بڑا انعام احسان فرما دیا کہ اپنے محبوب کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ان کی جو ہے زندگی کو پڑھنے کے لیے، ان کے حالات کو جو ہے ہم تک اللہ تعالیٰ نے پہنچنے کے اسباب پیدا فرمائے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام بالائے انعام ہے۔ آپ بتائیے دنیا میں کوئی اپنے محبوب کی سخاوت کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ اگر لیلا مجنوں میں سے کسی کو اگر کوئی مانگے کہ آپ مجنوں سے کہے لیلا کو دے دو تو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کہے گا بھائی دیکھ میری محبت کی بات ہے، اس محبوب میں سخاوت نہیں ہے۔ ایک اسی طریقے سے شیریں فرحات سے آپ جو ہے شیریں کو مانگی فرحات سے، وہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا؟ نہیں دے سکتا۔ دنیا کا عارضی انسان ہے نا اپنے ان محبوبوں کی سخاوت نہیں کر سکتے۔ حاکم الحاکمین ہے اللہ تعالیٰ اپنے سب سے بڑے محبوب کی سخاوت فرما کر ہمیں انہیں دیکھنے، سننے، پڑھنے اور ان کے جو ہے اعمال کو جاننے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ مسلمان اس کی قدر نہیں کرتا، مسلمان اس کا خیال نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام عطا فرمایا، اس لیے کہ محبوب کی سخاوت کوئی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے سخاوت فرما دی، کرم فرما دیا، یہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ لیکن آپ کو ان کے کھانے کا طریقہ یاد نہیں رہتا، آپ کو ان کے چلنے کا طریقہ یاد نہیں رہتا، آپ کو ان کی نماز کا رکوع یاد نہیں رہتا، آپ کو ان کے سجدے کا کہ حیات قضائیہ بھول جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ محبت کے معاملے میں اس طرح کی کوئی گنجائش ہے نہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اول تو پیغام محبت دیا، یہی بہت بڑا انعام تھا۔ دوسرے محبت کو سمجھنے کے لیے اور محبت کو سیکھنے کے لیے محبوب عطا فرمایا، یہ اس سے بڑا انعام ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تنبیہ فرمائی، چاند دیا، سورج دیا، ستارے سیارے دیے، سونے چاندی کے ذخیرے پیدا کیے، انسان کو ڈیزل پیٹرول کی ہے میرے دوستو فراوانی سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مہربانی فرمائی، لیکن کیا کیا چیزیں دے کر بھی ان کو کسی چیز کا خیال نہیں آیا۔ خیال آیا تو محبوب کا خیال آیا کہ بھائی ذرا دیکھ ایسا نہ ہو کہ میرے محبوب کی ناقدری تجھے جہنم میں پہنچا دے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا دیکھو مسلمانوں پر میرا احسان درج رہنا چاہیے، میرے اس احسان کا احساس ان کے اندر بیدار رہنا چاہیے۔ مسلمان چاند سورج ستاروں کی طرح جو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہا ہے کہ نہیں، ایک روٹی دو روٹی پہ پیسہ خرچ کرتا ہے، اس کی بڑی فکر بڑی قدر، اور میں نے اس روٹی کو تمہارے منہ تک پہنچانے کے لیے ہزاروں ہزار کروڑ کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر انعامات لگا دیے، اس کا خیال ہی نہیں ہے۔ آپ کو اپنی کھیتی کا خیال آتا ہے جو آپ نے 1,50,000 1,000 بیگھہ خریدا ہے، لیکن اس کے اندر بیج ڈالنے کے بعد اس بیج کو برآور کرنے کے لیے اللہ نے شمس و قمر کے لیکن اس کے اوپر انرجیاں، اس کی طاقتیں برسائیں، ہوائیں چلائیں، فضائیں جو ہے ہموار کی، سرد و گرم کے سارے اسباب مہیا فرمائے، ورنہ وہ بیج تو جڑ ہیں وہاں سوکھ جاتا، بیج وہاں سڑ جاتا، بیج وہاں سے چل کر خوراک بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ تمہیں تو اپنا جو ہے وہ فارم یاد ہے، اپنا کھیت یاد ہے، لیکن تمہیں وہ یاد نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس غلے کو بڑھا کر اور اللہ تعالیٰ نے غلے کو تمہارے کھانے کے لائق تک بنا کر اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات اس پہ برسائے۔ تمہیں تو بس اپنی دکان یاد ہوتی ہے، لیکن پتہ نہیں کہ دکان میں گاہک بھیجنے والا کون ہے، تمہیں یہ پتہ نہیں کہ وہ خریداری کا جذبہ پیدا کرنے والا کون ہے۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اللہ احساس دلاتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ میں کسان ہوں، تم سمجھتے ہو کہ میں نے اس گیہوں کو برآور کیا ہے، میں نے اس کو بو کر اپنی خوراک کا انتظام کیا ہے۔ نہیں، تم نے تو کچھ نہیں کیا ہے، میں نے سارا کام کیا ہے۔ تمہیں اپنا ہی وہ بیج پھینکنا یاد ہے، لیکن تمہیں اس پالنے والے مالک کو جو تمہاری خوراک کے ہیں اور غذا کے لائق بنانے والا ہے، اس کا تمہیں احساس یاد نہیں ہے، احساس بھی نہیں، اور اس کے احسان کو تم فراموش کر کے زندگی گزارو۔ اس لیے وہ تو فری ہے، اس لیے فری کی چیزوں کا خیال نہیں ہوتا ہے کہ نہیں۔ روٹی بوٹی میں پیسہ کیوں لگا دیا اس نے؟ بتائیے 1,000 کروڑ روپیہ وہ دیتا ہے، لیکن 1,000 کروڑ میں کہتا ہے کہ 1.5 روپے کی روٹی خرید کے لے جاؤ۔ یہ 1.5 روپے کی روٹی خریدواتا ہے لیکن نہیں، بوٹی خریدواتا ہے، ورنہ ہزار کروڑ ایک انسان پہ روز اللہ کی نعمتیں، ہزاروں کروڑ کی نعمتیں برستی ہیں اس انسان کو۔ اس کا اب میں اس کا شمار یہاں کراؤں موقع نہیں ہے کہ نہیں، اور آپ کو بھی موقع نہیں، اور ہم تو آپ سے بھی زیادہ ہے کہ نہیں، خالی کم ہے۔ اس لیے کیا ہے، ارے سمجھ گئے آپ؟ نہیں سمجھ، اگر سمجھ جاتے تو کم سے کم اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے استغفار کرتے کہ میرے مولا تو نے میرے اوپر آج 100 کروڑ کا ہے خرچہ کیا، اور میں نے تو 100 روپے بھی کما کے اور 100 روپے کا بھی کام کر کے اور 100 روپے کی مزدوری دے کر میں نے تجھے راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، میں 100 کروڑ ڈیلی کھا کر چلا جاتا ہوں، مجھے خیال بھی نہیں آتا۔ آپ بتائیے اس مزدور کو مالک سے معافی مانگنی پڑے گی کہ نہیں، جس کو مزدور 10,000 روپے دیتا ہے اور وہ 500 کا بھی اور 100-200 کا بھی کام نہ کرے، 100-200 کا اگر مہینے میں کام نہیں کرتا اور 500 کا بھی کام نہیں کرتا، 1,000 روپے تنخواہ اٹھاتا ہے، اس کو معافی مانگنی پڑتی ہے کہ صاحب معاف کیجیے گا، ہم بہت جلد جو ہے اپنے کوتاہیوں کا تدارک کریں گے۔ وہ روتا ہے، بلبلاتا ہے، تب اس کا مالک کہیں اس کو آپ کو خیال ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں۔ اب میں اس موضوع پہ اگر میں تفصیل سے کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گا تو بہت وقت چاہیے، لیکن نہیں اختصار میں بھی سمجھانے کے لیے کافی ہے، وقت درکار ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں آپ پر اللہ تعالیٰ کی صبح سے شام تک کتنی بے شمار نعمتیں برستی ہیں، اور آپ تو چند ہیں گنتی کا بھی کام نہیں کرتے، پھر بھی جو ہے بہت خوش ہے کہ ہم نے بہت اللہ کی عبادت کر لی۔ اب بات میں کھولی دوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی بندہ نہیں پیدا ہوگا، کوئی اللہ کو خوش کرنے والا انسان نہیں پیدا ہوگا۔ نبیوں کے امام ہیں، رسولوں کو دیکھنے کی تمنا تھی ان کو، رسولوں کو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی تمنائیں تھیں، محمد رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے سارے انبیاء اللہ سے درخواست گزارے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے معراج میں بلا کر لوگوں کو پیچھے نیت باندھنے کا موقع عطا فرمایا۔ امام الانبیاء والمرسلین کا شرف ہے کہ نہیں، رسول اللہ کے سر پہ جب رکھا گیا، جب سارے نبیوں نے نماز پڑھ لی،
سارے نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے امام ہیں، خود فرماتے ہیں کہ لوگ قوم کے لیے آتے ہیں، میں تو نبیوں کا نبی ہوں، انا نبی الانبیاء ولا فخرا، میری دستخط کے بغیر نوح کی گاڑی پھنسی ہوگی، آدم کی جو ہے فائل رکی ہوگی، میری دستخط کے بغیر تو موسیٰ اور عیسیٰ کا بھی کام چلنے والا نہیں ہے۔ خود فرماتے ہیں میرا انتظار تو ابراہیم کو ہوگا جو دوسرے نمبر کے نبی ہیں، ابراہیم کو بھی اپنی نجات کے لیے محمد رسول اللہ کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ اس محمد رسول اللہ کی عظمت کا اندازہ آج مسلمان نہیں لگاتا، اس کے کاموں کو چھوڑ کر بھول کے زندگی گزار رہا ہے۔ بھائی اس کے امتی بننے کے لیے علماء نے لکھا ہے کسی نبی نے ایسا نہیں، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اللہ سے درخواست نہ کی ہو کہ میرے مولا مجھے اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ آپ بتائیے، نبوت کا منصب چھوڑ کر، نبوت کے منصب سے میرے دوستو ہٹ کر رسول اللہ کی غلامی کے لیے ہر نبی نے درخواست کی۔ آپ سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے بھی سب کی نبوت موقوف کر رکھا تھا، معلق کر کے دیا ہے۔ قرآن پڑھیے، اللہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ اگر تمہارے زمانے میں آ گئے تو تم کو محمد رسول اللہ کی اقتداء کرنی پڑے گی اور محمد رسول اللہ کا ساتھ دینا پڑے گا۔ ہر نبی نے اللہ تعالیٰ سے اس عہد معاہدے کے ساتھ ساتھ نبوت حاصل کی۔ بات سمجھے؟ اس محمد رسول اللہ کو اللہ فرماتے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفر، میرے محبوب کو جاننا چاہیے اب آپ کی واپسی کا وقت آ گیا ہے، اب استغفار کی کثرت رکھیے، اب سبحان اللہ الحمدللہ کی کثرت رکھیے۔ آپ کا رب بہت معاف کرنے والا ہے، آپ کو استغفار کی اور توبہ کی تلقین کی جا رہی ہے۔ آپ بتائیے کہ ان سے بڑا کون انسان ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات محمد رسول اللہ کے دل میں بھی اتاری ہے اور یہ سمجھایا ہے کہ محمد رسول اللہ تمہاری کارگزاری یقیناً بہت ہے، لیکن اس کے باوجود میری نعمتیں تو اس کارگزاری سے بہت بڑھی ہوئی ہیں۔ اس لیے جب کارگزاری کم ہو اور نعمتیں زیادہ لیتا ہو انسان تو اس کو اللہ سے معافی مانگنی پڑتی ہے۔ اس لیے آپ معافی مانگتے ہوئے واپس آئیے۔ تو محمد رسول اللہ کو اللہ جب معافی مانگنے کو حکم دے رہے ہیں تو آپ چبندی کے شوربے میں ہے کہ نہیں، خام خواہ ٹانگ اٹھائے پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں صاحب میں تو امام ہوں، کوئی سوچا میں تو ہے مولانا ہوں، کوئی سوچتا ہے کہ میں فلاں ہوں۔ ارے اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو۔ اللہ کی نعمتیں زیادہ کھانے والے کو اور کام کم کرنے والے کو اللہ سے رونے کے بعد ہی معافی کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے۔ سمجھ گئے؟ اگر سمجھ گئے تو بات کھل گئے، تب ختم ہو گئی۔ آپ کو احساس نہیں کہ اس بجلی کا بل کتنا آپ کے ذمے جا رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں۔ سورج کے لانے لے جانے کی اگر آپ کی ذمہ داری ہوتی کبھی سورج دیکھنے کی نوبت نہ آتی۔ اگر ستاروں سیاروں کی انرجیاں آپ کو جو ہے اس کی قیمت ادا کرنی ہوتی تو شاید یہ دنیا اب تک نپٹ گئی ہوتی۔ اگر سارے بادشاہ بھی مل کر اور آپ کا امریکہ اور روسیہ اور چائنا یہ سب مل کر بھی ایک سورج کی بجلی کی بل دینا چاہیں اور ایک سورج کا صرف ایندھن فراہم کرنا چاہیں تو ساری دنیا کے ایندھن ختم ہو جائیں گے اور دوسرے دن کوئی ایندھن دنیا میں نصیب نہیں ہوگا۔ سارے بادشاہوں کے خزانے ختم ہو جائیں گے۔ آپ کو فری میں بجلی ملتی ہے، آپ کو فری میں سورج کی شعاعیں ملتی ہیں۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بجلی ہے اس بجلی کو حاصل کرنے کے لیے ٹرانسفارمر کی بھی زحمت نہیں دی، وائرنگ کا خرچہ بھی آپ کو نہیں لگایا، آپ سے یہ بھی نہیں کہا بٹن دباؤ گے تب سورج کی روشنی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے تو فری سپلائی دیا آپ کو۔ اللہ کی ایک نعمت کا بھی ہے کہ نہیں، ایک نعمت کی بھی قیمت ادا نہیں کر سکتے اور چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں جس انسان پہ برستی ہوں۔ قرآن کہتا ہے اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، ظاہراً اور باطناً میں نے نعمتوں کے انبار لگا رکھے، لیکن اس انبار کے نیچے، نعمتوں کے انبار کے نیچے دبے ہوئے انسان کو کچھ خیال نہیں۔ خیال آیا تو کاروبار کا ہے کہ نہیں، رب ذوالجلال کا خیال نہیں آیا، خیال آیا تو اپنی کھیتی کا، خیال آیا تو نوکری کا خیال، جس نے وجود عطا فرمایا اس کو سجدہ کرنے کا خیال نہ پیدا ہونا، یقین ناشکری اور سراسر جو ہے بے خبری کی علامت ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نبی سے فرمایا آپ استغفار کرتے ہوئے اب آنے کی تیاری کیجیے۔ سمجھ گئے؟ سیکنڈ نمبر پہ نبیوں کے بعد سب سے بڑا جو کامل انسان تیار ہوا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ ان سے بڑا کوئی انسان تیار ہوا؟ سب کچھ قربان کر دیا رسول اللہ پر، ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ پر ہے کہ نہیں، قربان کرنے کے لیے کبھی سوچا نہیں کہ میں کیا دے رہا ہوں۔ اور یہ بھی عجیب بات لکھی ہے
کہ ابو بکر نے قسم کھا کے کہا کہ واللہ مجھے کبھی خیال نہیں آیا کہ میں نے رسول اللہ کی کبھی کچھ اگینی خدمت کی ہے، میں نے فرمایا کہ مجھے خیال بھی نہیں آیا کہ میں رسول اللہ کا کبھی خلیفہ بن سکتا ہوں، نائب بن سکتا ہوں۔ فرمایا کہ میں نے کیا ہی کیا تھا، مہمان اتنا عظیم تھا کہ میری ساری قربانیاں پھیکی پڑ گئی تھیں، اور محبوب کا ہے کہ نہیں درجہ اور رتبہ جب دیکھتا تھا تو مجھے شرم آتی تھی کہ میں نے تو کچھ بھی قدر نہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ اگر سمجھ گئے تو اس ابو بکر نے، بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی، علمنی دعاء یا رسول اللہ، اے رسول اللہ مجھے ایک دعا سکھا دیجیے جس سے میں پڑھا کروں، اپنے رب کے حضور ہے خوش قرب حاصل کروں۔ آپ نے دعائے صدیق جو نماز میں پڑھی جاتی ہے آپ نے سنایا۔ مولانا اتنے مستی سے تم سن رہے ہو، نا قدری میں بیان کر رہا ہوں، اور کوئی کامت باہر جاؤ، ایک آدمی کی وجہ سے سب کا حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایگری میں یہ کر رہا تھا کہ صدیق اکبر نے جب درخواست کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا سکھائی۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ۔ آپ بتائیے یہ دعا اگر ترجمہ اس کا پڑھیے معلوم ہوگا کسی کالے چور کو، ڈاکو کو، بدکار زانی کو، شرابی کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے۔ بھائی یہ دعا اللہ تعالیٰ کو ہے منظور ہے کہ یہ دعا ابو بکر پڑھیں۔ محمد رسول اللہ تلقین فرما رہے ہیں کہ جو میری امت کا سب سے نمونے کا انسان ہے وہ یہ دعا پڑھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیے کچھ بھی کرنے کے بعد اگر کسی نے ناز انداز پیش کیا اللہ کے سوائے اس کے جہنم کو کچھ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون فی جہنم داخرین۔ فرمایا جو میری عبادت سے ہے کہ نہیں تکبر کرنے والے ہیں، فرمایا میں ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں۔ ایک راستہ جہنم میں نہ کر کے جانے والا ہے، ایک راستہ جہنم میں نہ کر کے جانے والا ہے، اور ایک راستہ جہنم میں کرنے کے بعد جانے والا ہے۔ اب شیطان نے کر کے جہنم خریدی ہے، اس لیے کہ کرنے کے بعد اس کو تکبر پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فخرج فإنک رجیم، مردود تو نکل جا اور تو میری جنت کے قابل نہیں ہے۔ وہاں کیا ہے؟ کرتا بھی جائے اور ڈرتا بھی جائے، کرتا بھی جائے، اس کارگزاری پر بھی اللہ کے انعام کو محسوس کرے، اس کارگزاری میں اپنی طاقت کو اور اپنی جو ہے اپنے کسی پاور کو، اپنی کسی صلاحیت کو ہرگز نہ سمجھے، یہی سمجھتا رہے میرے رب کا یہ انعام تھا، اس نے مجھ جیسے ناکارہ سے اور مجھ جیسے نااہل سے، مجھ جیسے جو ہے ایک کمزور سے اپنا حکم پورا کرا لیا۔ اگر ایک چھوٹا سامان، ایک بڑا سامان جو کران اٹھا سکتا ہو، اگر کوئی بچہ اٹھا کے رکھ دے تو اس کو خوشی منانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے احساس دلایا ہے تمہیں اگر میری عبدیت کی توفیق ہو رہی ہے، بندگی کی توفیق ہو رہی ہے تو میں شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے تم سے یہ کام لے لیا۔ آپ سمجھ گئے؟ اگر کرنے کے بعد احساس ہوگا کہ واہ میں ہے کہ نہیں، اس میں کوئی نہیں، میں سب سے نمبر 1 پہ ہوں، تو گیا وہ، سمجھ گئے؟ بات جو ہے مجھے اب بات ختم کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ 2 بات سن لیجیے بس۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا پیغام عطا فرمایا، اگر وہ اپنی محبت کا پیغام نہ دیتے تو یہ زمین کا ہے باسی اور زمین کا رہنے والا، یہ کمزور، یہ گندا، اس پاک پروردگار کی محبت کا خیال کب دل میں لاتا، اس عرش کرسی کے مالک سے محبت کرنے کا خیال اس کو کب جو ہے اے میرے دوستو کب وہ پہنچ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 1 پیغام محبت دیا اور اب اسے ہم ٹھکرا رہے ہیں، اور 2 سے اپنا محبوب عطا فرمایا اپنی محبت سیکھنے کے لیے، ہے نہیں؟ اگر اس کی بھی ناقدری کریں گے تو ہمارے لیے سوائے خسران کے اور سوائے اتفاق کے کچھ بھی نہیں۔ قرآن کہتا ہے الم تر الی الذین، الم تر الی الذین، فرمایا کہ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا؟ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، کہ میری بڑی نعمت محمد رسول اللہ کی ناقدری کر کے اور ان کو نظر انداز کر کے کچھ لوگوں نے جہنم ہی خرید لیا، اور خود ہی جا رہے، صرف خود نہیں گئے، اپنی پوری قوم کو لے کے چلے گئے۔ آپ سمجھ گئے؟
اس لیے بس دو باتیں یاد رکھیے، ذرا اپنی زندگی میں ذرا جھانک کر دیکھیے، غریبان میں جھانک کر دیکھیے کہ آپ کے کانوں میں اللہ کی محبت کا پیغام آیا کہ نہیں آیا۔ وہ رب آپ کو بلائے اور آپ چپ چاپ رہے اور محبت سیکھنے کے لیے اس نے محبوب کی زندگی عطا فرما دی۔ اگر ہیں دونوں کی آپ نے ناقدری کی تو بڑا خطرہ ہے آگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اب اس آیت کی ترجمے کے لیے شرح کے لیے کہتے ہیں یار زندہ صحبت باقی پھر کبھی ہے کہ نہیں، ابھی تو جو ہے دو بات آپ کو پڑھا دیا، سمجھ گئے؟ دعا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یبلغنی الی حبک۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یبلغنی الی حبک۔ یا رب لک الحمد کلو ولک الشکر کلو ولک الفضل کلو بیدک الخیر کلو اسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ ونعوذ بك من الشر كله۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وخليلك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وخليلك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ یا الہ العالمین تب علینا اجمعین، یا الہ العالمین تب علینا اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک۔